کو نہیں لگتا تحریک انصاف نے اپنے سارے کارڈز جو ہے ایگزاسٹ کر لیے؟ مثلاً لانگ مارچ کی کال بھی، پھر ابھی سول نافرمانی کی کال بھی ہے جو کہ بہت سارے پاکستانی اس سے ناخوش ہیں، اور یہ کوئی کال کوئی بہت زیادہ اس کو ویلکم نہیں کیا گیا. تو پھر آپ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت ایک ہیڈ لیس اس وقت پارٹی ہے جس کو کہ سوشل میڈیا ڈرائیو کر رہا ہے؟ باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو کہ انیشیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ المیہ نہیں ہے آپ کی؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی، بڑی وائبرنٹ پارٹی ہے، اس کا ہر جگہ لوگ موجود ہیں. یس، ہمارا ایک سوشل میڈیا بھی ہے، بڑا اچھا کام بھی کرتی ہے، اور ملک میں بھی ہے، باہر بھی ہے، اور وہ سارے والنٹیئرز ہیں جس طریقے سے سارے سپورٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف تو باقی پولیٹیکل پارٹی سے بڑی ڈیفرنٹ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے کارڈ ایگزاسٹ ہوئے. میں بھی یوں سے کہ 2024 میں ایگزاسٹ ہوئے، 2025 از کمنگ. نئے سال کے ساتھ ایک نیا آپشن ہوگا. دوسری بات ہے کہ خان صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں فور دا لاسٹ 27 ایئرس. تو 27 سال اسی کے لیے تو اسٹرگل کیے، اس لیے وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں کہ اصولوں پہ ہم یہ کمپرومائز کریں جی کہ آئندہ کرپشن ہو تو آپ بھی کرو میں بھی کروں، آئندہ ڈیموکریسی نہ ہو تو یہ ہو، آئندہ ہائیبرڈ قسم کی ڈیموکریسی ہو تو چلو ٹھیک ہے، کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. نہیں، وہ تو کمپرومائز والے آپشن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بیٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ جہاں میں نے جو دیکھا ہے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس وقت ختم ہوگا چیزیں ریزالو ہو جائیں. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. آپ کچھ ایسے سٹیپ ضرور لیتے ہیں جس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ مل بیٹھ کے کام کرتے ہو. لیکن جب تک آپ مل بیٹھ کے نہیں بیٹھتے، ایک دوسرے کے سنتے نہیں ہو، تو بولنے سے بات نہیں ہوتی، بات کرنے سے بات نہیں ہوتی، بات سننے سے آگے بڑھتی. اور آج اسپیکر صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، پارلیمنٹ ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں. کہاں سے شروع کریں گے؟ بہرحال 9 مئی پہلے سب سے آئے گا. نہیں، دیکھو، جو بھی کوئی سب سے آئے گا. میری آج ملاقات نہیں ہوئی، کل ہم گئے تھے، لیکن ہماری ملاقات پیورلی ان کے ساتھ دعا کے لیے تھی. ملاقات نہیں ہے، نہیں ہماری آج کوئی ایسی ملاقات آف دا کارڈ ہے. دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں سے شروع ہوگا وہاں سے شروع ہوگا تو بات آگے نہیں بڑھتی، حالات بہتر نہیں ہوتے. اگر ہم نے سب کچھ کہنا ہے کہ بہتری کی طرف ہم نے جانا ہے، اور ہم نے ملک کے جو آپس کے جو سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہم نفرت میں اور دشمنی میں نہ بدلیں، اور ہم بہتری کی طرف جائیں، تو پھر یہ شرط نہیں ہونا کہاں سے شروع ہوگا. جہاں سے بھی شروع ہوگا، کہیں سے بھی شروع ہو جائے، کہیں تو جا کے. لیکن کیا یہ مذاکرات اس وقت میں آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے ایک اولیو برانچ پیش کی ہے جب جنرل فیض کا ٹرائل ہو رہا ہے جس پہ چارج شیٹ ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر ملٹری ٹرائل کی تلوار لٹک رہی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں؟ جہاں تک خان صاحب کی ملٹری ٹرائل کا ہے تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. ہمیں ایک خدشہ ضرور تھا، ہم کورٹ میں ضرور گئے تھے، شاید کوئی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن کورٹ میں بڑا وی آر سیٹسفائیڈ، وہاں یہی اسٹیٹمنٹ دے دیا گیا تھا کہ اٹس ناٹ آن دا کارڈ ایٹ آل. جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو ریکارڈ پہ یہ کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کا ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی جب کہ حکومت میں تھی اور جب کہ ان کے ساتھ کبھی ان ٹچ تھی، تو میری انفارمیشن یہی ہے کہ وہ سب کچھ پروفیشنل تھا. وہ ایک ہائی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ تعلق ہونا تو لازم تھا. لیکن جب تک اس کے ٹرائل کا تعلق ہے، اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. میں تو جب اس کے بارے میں سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، اس کو تو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، اس کا سسٹم بھی ہمارا ہے. فوج جس طریقے سے چاہے اپنے موجودہ یا ریٹائر افسران کا جس طریقے سے اور جس بھی رینک میں وہ چاہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، دے ہیو ایوری رائٹ اکارڈنگ ٹو دا لا کہ وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. لاسٹ سر 14 دسمبر کی آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، ڈیڈ لائن ہے خان صاحب کی جانب سے. اس کے بعد سول نافرمانی ہے. تو کیا آپ لوگ گڈ ول کے لیے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، یا 14 دسمبر کو پھر حکومت اگر نہیں مانی تو یہ ہوگا؟ 15 دسمبر کی خان صاحب نے کہا ہے، 15 دسمبر ہے، 15 دسمبر کی ہے، لیکن یہ خان صاحب کی کال ہے، اور خان صاحب از دا باس، ہی آرڈرس. تو یہ انہی کی کال ہے، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کال کرنا ہے. وہ جو بھی ہے وہ خان صاحب کی کال ہے، تو خان صاحب کی کال تو فائنل ہوتی ہے. بے شک ناکام ہو انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دیکھو، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، انسان تو اپنا کوشش کرتا ہے. لیکن دیکھیں، ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یا خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا، 1.5 سال اس کا جیل میں ہو گیا. ایک کیس سے ریلیف ملتی ہے تو دوسرے میں آپ نے گھیرا. میرا نہیں خیال کہ آپ اپنا کیمرہ اٹھا کر کے جائیں
آپ اس ملک کے کسی بھی بچے سے بھی پوچھیں، یہ اتنی دنیا جو نکل کے آئی تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو ہماری تو خان صاحب نے جس پارٹی کی بنیاد انصاف پہ رکھا ہے تو اس پارٹی کے لوگوں نے تو نکلنا ہے. اس لیے یہ ناانصافی ختم کرنی چاہیے. دا لیٹسٹ ایگزامپل جو ہے نا آپ نے دیکھا ہے، جہاں ناانصافیاں ہوتی ہے تو وہاں سارے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اگر ہم نے ملک کا بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے تو ناانصافی ہم نے ختم کرنا ہے.